مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ، رسول پاک کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ لفظ آپ توجہ کریں، ایک ہی لفظ ہے، میں دوسری بار پھر اس کو دہراتا ہوں۔ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے۔ ایک جگہ مرے دل سے کا مطلب ہوتا ہے جان نچھاور کرے، اور دوسری جگہ مردے کے معنی ہے۔ بہرحال اصل ایمان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اسی لیے ہم خطبوں میں بھی یہ کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ماہ ربیع النور شریف خاص طور پر سنیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ساری عیدیں جو ہمیں ملی ہیں، بقرعید ہو کہ عید الفطر ہو، وہ سب اسی عید کی برکت سے ملی ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں رمضان کی اہمیت معلوم ہوتی، نہ کعبے کی طہارت معلوم ہوتی، نہ ہمیں ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ ہم رحمان تک پہنچ پاتے۔ یہ سب اسی کے دم قدم کی برکتیں ہیں۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہی نام پاک ہر جگہ موجود ہے۔ اگر اس نام کو اپنی زندگی سے الگ کرو گے تو کچھ نہ رہ جائے، کچھ نہ رہے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کائنات ہے تو جان کا ذکر بار بار ہونا بھی چاہیے۔ آج ہمارا اپنا مشن تو یہی ہے، ہمارا اپنا ٹاپک یہی ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ زندگی جو باقی ہے، جو سانسیں اللہ نے دی ہیں، وہ عظمت رسالت کا پرچم لہراتے ہوئے زندگی بسر کی جائے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے عزت اسی کی دنیا میں ہے جو حضور کے قدموں سے وابستہ ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں، بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیگانگی تمہیں اس دنیا میں بھی ذلت کی طرف لے جاتی ہے، آخرت کی ذلت تو ہے ہی ہے۔ چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے ہمارے اس ملک میں جو جو خرافات ہوئے، جس طرح کے ماحول پیدا کیے گئے، وہ سب کو پتہ ہے، کوئی یہاں بے خبر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو ان کی شان میں بھونکے گا وہ ہیرو بن جائے گا، لیکن ہم نے کتنوں کو زیرو بنتے دیکھا۔ بھونک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ چند لوگوں کی چاپلوسی کے لیے یہ کام کر گئے، لیکن انجام چند ہی مہینوں کے بعد انہوں نے دیکھا۔ لکھنؤ سے، دلی سے کچھ ایسے اپنے اپنے گوفوں سے نکلے ہوئے کتوں کو ہم نے دیکھا حضور کی شان میں گندی کتاب لکھ کر کے۔ ایک ناپاک شخص جو پوری دنیا بھر میں یہ مشہور کرنا چاہتا تھا کہ میں محمد کی حقیقت بتاتا ہوں، قرآن کو بدل کر کے نیا قرآن لانے کی کوشش کیے۔ چند مہینوں کے بعد پھر سمجھ میں یہ آیا کہ دین بھی گیا، نام بھی گیا، خاندان بھی گیا، پھر جیل بھی گیا۔ واپس آیا تو پتہ چلا کہ اب کے کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ لوگوں سے یہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے میرا گھر دیا جائے، مجھے حفاظت دی جائے، سیکیورٹی دی جائے، اور کبھی سڑکوں پر سوئے ہوئی تصویریں آ جاتی ہیں۔ ان ظالموں کو ہم نے دیکھا چند مہینوں میں ذلت یہاں تک پہنچی۔ تب پھر ہمیں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ تو زندگی میں دنیا کی ذلت ہے، اور آخرت کی ذلت تو ابھی مقدر ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، لیکن
اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے، کروڑا شکر و احسان ہے۔ آپ